بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج کا دن اور یہ مہینہ مارچ کا سن 2022 پاکستان کی تاریخ میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال کی اور ایک مثبت سوچ کی اور کلمہ حق کی مثال کے برابر ہے۔ آنے والی نسلیں سیکھیں گی اس دن سے انشاءاللہ۔ ایک ایسا لیڈر عمران خان جو اقوام عالم میں مقدمہ لڑتا ہے ناموس رسالت کا، جو اقوام عالم میں مقدمہ لڑتا ہے مظلوموں کا، جو حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں۔ آج سے پہلے حکمرانوں کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ کرپٹ تھے، یا انہوں نے غداری کی، یا ملک کی سلامتی یا ملک کے آئین کو چیلنج کیا، یا کوئی ایسا کام کیا جس سے ریاست پاکستان اور پاکستان کے آئین کے ساتھ دھوکہ سمجھا گیا ہو۔ عمران خان نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان حق پرست ہے۔ عمران خان اس سوچ پر عمل پیرا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی میراث ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج کون سی ایسی وجہ آ گئی کہ 6 مہینوں میں لوگوں کے ضمیر جاگ گئے اور وہ تمام چیزیں ہونی شروع ہوئی جو کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس راہ پہ جس پہ لیبیا، عراق، شام اور یمن اور افغانستان اس راہ پہ چلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جس میں بیرونی مداخلت ہو اور اندرونی ملک اپنے لوگ ان کے لیے نہ صرف کلیدی کردار ادا کریں بلکہ ان کے لیے راہ ہموار کریں۔ عمران خان نے مقدمہ لڑا پاکستان کے ناموس کا، پاکستان کی عزت کا، پاکستان کی خود مختاری کا، پاکستان کے ممبر کا، پاکستان کی مسجد کا، پاکستان کے بزرگ کا، پاکستان کی پگ کا، پاکستان کی ماں بہنوں کی حیا کا، پاکستان کی آنے والی نسلوں کی کے مستقبل کا، پاکستان کی بنیاد کا۔ اور اگر یہ غلطی ہے تو یہ کلمہ حق ہر دور میں 1,24,000 کم انبیاء کرام، 4 خلفائے راشدین، آل بیت، اور یہ ہم پر فرض ہے بطور مسلمان کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنی قیمت نہ لگائیں۔ اور وہ لوگ جو آج قیمتیں لگا رہے ہیں، وہ لوگ جو غیروں کے اشاروں پر کھیل رہے ہیں، وہ روز محشر کے دن تو رسوا ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ آج پاکستانی قوم کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے۔ میرے پاکستانی قوم، آج پہچانو، آج دیکھو، آج خدا کے لیے کسی بغض میں مبتلا مت ہو۔ آج عمران خان کا عمل دیکھو، وہ تمام باقی لوگ جو مختلف سوچ اور نظریوں کے لیے ہمارے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور چیز ہے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے پاکستان ہے۔ آج پاکستان کی بات کون کر رہا ہے؟ آج حق کی بات کون کر رہا ہے؟ آج جزا اور سزا نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے پاکستان مثال کیا قائم کر رہا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کون کروا رہا ہے آپ کو۔ آج ایک نئی سوچ، فکر جو آنے والی نسلوں، آج سٹوڈنٹس کے بیچ میں ہر طرف ہر جگہ ایک بحث چڑھ گئی ہے کہ آج پاکستان کو خود مختار ہو کے اپنے فیصلے کرنے ہیں یا غیر نے مجھ پر اقتدار کے اور باقی فیصلوں کے لیے مسلط ہونا ہے۔ آج میرے گھر کے، میری ماں بہنوں کے فیصلے پاکستان کے اندر ہمارے گھر کے اپنے بزرگ ماں باپ کریں گے یا غیر کریں گے۔ سوچ اور فکر آپ کی ہے، لیکن یاد رکھیں جب بھی خاموشی اختیار کی گئی، جب بھی چپ رہا گیا، تو پھر وہ تاریخ رقم ہوئی جس سے انسانیت شرمائی ہے۔ جو چپ رہے انہوں نے اپنی اور اپنے وجود کو کھو دیا۔ آج پاکستانیوں اپنے آپ کو نہیں کھونا، اپنی بنیاد کو نہیں کھونا، کلمہ حق کو نہیں کھونا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ عمران خان کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں کہ پوری دنیا میں یہ بات آج پھیل جائے جس طرح اسلامی ممالک میں، کہ سچا پکا عاشق امام الانبیاء کا عمران خان ہے،
اور کلمہ حق کے لیے علم عمران خان نے ایسے اٹھایا جیسے انبیاء کرام نے اٹھایا، آل بیت نے اٹھایا، ہمیشہ ان لوگوں نے اٹھایا جن کو رب نے نوازا۔ پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے اور ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے۔ سب کچھ قربان اللہ اور اللہ کے رسول پاکستان اور عمران خان پہ۔ مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر اور گناہ ہے۔ ہم بہترین قوم ہیں اور بہترین قوم بننے جا رہے ہیں جس کی آنے والی نسلیں مثال دیں گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان اس ملک کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے ایک علامت بن گیا ہے حق اور سچ کی۔ اس کا ساتھ نہ چھوڑنا ورنہ آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ انسانیت زندہ باد، پاکستان، عمران خان اور تمام قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائندہ باد۔